تاریخ کا ایک ایسا بڑا فراڈیا جس کے پاس نہ تو کوئی تعلیم تھی اور نہ ہی تجربہ، لیکن پھر بھی وہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے کبھی پائلٹ بنا تو کبھی ڈاکٹر، کبھی وکیل بنا تو کبھی پروفیسر۔ یہ فراڈیا اتنا مشہور ہوا کہ اس پر ایک فلم بھی بنائی گئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فراڈیا شخص آخر کون تھا، یہ کہاں رہتا تھا اور اس نے اپنے فراڈ کیریئر کی شروعات آخر کیسے کی۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ I was a 16-year-old boy who ran away from home and ended up on the streets of New York City. To the podium, it is to talk about fraud and cybercrime and counterfeiting and identity theft and things of that nature. فرینک ابیگنیل یہ وہ شخص ہے جسے تاریخ کا سب سے بڑا فراڈیا مانا جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی کا پہلا فراڈ 16 سال کی عمر میں کیا تھا۔ جب فرینک کے والدین کے درمیان ڈائیورس ہو گئی تو یہ اپنا گھر چھوڑ کر امریکہ کے شہر نیو یارک شفٹ ہو گیا۔ اب نیو یارک شفٹ ہو کر فرینک نے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیے۔ اب ان چھوٹے موٹے کاموں سے فرینک بڑی ہی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کے پیسے ہی کما پاتا تھا۔ اب فرینک چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک پہچان بنائے، اچھے خاصے پیسے کما کر ایک لگژری لائف سٹائل گزارے۔ اب یہ جس بھی بڑی کمپنی میں اپلائی کرتا تو اسے وہیں سے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ اب فرینک جان چکا تھا کہ اسے کسی بڑی کمپنی میں نوکری تو نہیں ملنے والی، اور اگر نوکری مل بھی گئی تو وہ کم وقت میں زیادہ پیسے نہیں کما پائے گا۔ اس وقت فرینک کی عمر 16 سال ہو چکی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب فرینک کے دماغ میں اپنی زندگی کا پہلا فراڈ کرنے کا آئیڈیا آیا۔ اب فرینک جانتا تھا کہ امریکن گورنمنٹ 16 سال کی عمر میں آئی ڈی کارڈ بنا دیتی ہے۔ آئی ڈی کارڈ بناتے وقت فرینک نے کوئی بڑی ہی ہوشیاری سے اپنی عمر 10 سال بڑھا کر لکھوا دی۔ اب یاد رہے کہ یہ فرینک کی زندگی کا سب سے پہلا فراڈ تھا۔ آئی ڈی کارڈ پر عمر زیادہ لکھوانے کے بعد اسے جلد ہی ایک اچھی نوکری مل گئی۔ یہ ایک ہوٹل تھا جہاں پر اسے سپروائزر کی نوکری پر رکھا گیا۔ یہ شہر کا ایک مشہور ہوٹل تھا جہاں پر زیادہ تر پائلٹ اور آرمی کے لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ اب فرینک جب پائلٹس کا لائف سٹائل دیکھتا تو وہ دل ہی دل میں خواہش کرتا کہ کاش وہ بھی ایک پائلٹ ہوتا اور پوری دنیا کی سیر کرتا۔ اب ایک دن فرینک کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا کہ کیوں انہیں نقلی پائلٹ بننے کی کوشش کی جائے۔ اب پائلٹ بننے کے لیے اس نے سب سے پہلے پائلٹ کے کام اور ذمہ داریوں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ پائلٹ کے کام کو سمجھنے کے بعد اب اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی پائلٹ بننے کا ڈرامہ کرے گا۔ اب اس نے امریکہ کی سب سے مشہور پین ایئر لائنز میں انٹر ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کام کے لیے اسے سب سے پہلے پائلٹ کا یونیفارم چاہیے تھا۔ اب اس نے پین ایئر لائنز میں کال کی اور ان سے کہنے لگا کہ وہ اسی ایئر لائن کا پائلٹ ہے اور اس کا یونیفارم خراب ہو چکا ہے، لہٰذا اسے ایک نیا یونیفارم دیا جائے۔ فرینک کو ایک کمپنی کا ایڈریس دیا گیا اور وہاں سے نیا یونیفارم لینے کا کہا گیا۔ فرینک اس کمپنی میں گیا اور بڑی ہی ہوشیاری سے ایک نیا یونیفارم بنوا لیا۔ اب فرینک کو پین ایئر لائنز کا یونیفارم تو مل چکا تھا، لیکن ابھی بھی اسے انٹر ہونے کے لیے ایک چیز کی ضرورت تھی، اور وہ چیز تھی پائلٹ آئی ڈی کارڈ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے پین ایئر لائنز میں آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے کال کی تو اسے پوچھ گچھ کی جائے گی، اس لیے اس نے پین ایئر لائنز میں کال کرنے کی بجائے ڈائریکٹ اس کمپنی سے رابطہ کیا جہاں سے پائلٹ آئی ڈی کارڈ بڑی ہی آسانی سے بنوایا جا سکتا تھا۔ اب یہاں پر قسمت اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے کمپنی کو زیادہ پیسوں کی لالچ دے کر ایک نیا پائلٹ آئی ڈی کارڈ بنوا لیا۔ اب فرینک کے پاس یونیفارم اور پائلٹ آئی ڈی کارڈ دونوں آ چکے تھے، لہذا اب باری تھی پین ایئر لائنز میں انٹر ہونے کی۔ اس نے پائلٹ کا یونیفارم پہنا اور آئی ڈی کارڈ لے کر پین ایئر لائنز میں انٹر ہو گیا۔ وہاں جانے کے بعد اسے چھوٹے موٹے کام دیے گئے اور ایک دن کے لیے اس کی ڈیوٹی جہاز میں لگا دی گئی۔ تقریباً 2 سالوں تک فرینک اسی طرح جہاز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سیر کرتا رہا۔ ان 2 سالوں کے دوران نہ صرف وہ مفت کا کھانا کھاتا رہا بلکہ مختلف ممالک کی سیر بھی کرتا رہا۔ اب ایک دن اس کے ساتھ کام کرنے والے ملازم کو شک ہوا کہ فرینک جھوٹ کی بنیاد پر اس کمپنی میں نوکری کر رہا ہے۔ اس ملازم نے پین ایئر لائنز کو اس کی خبر کر دی، اور فرینک کو بھی اب یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ اب اس سے پہلے کہ کمپنی اس سے کچھ پوچھتی، وہ نیو یارک شہر چھوڑ کر اٹلانٹا شہر شفٹ ہو گیا۔ دوسرے شہر شفٹ ہونے کے بعد اسے رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، لیکن اس اپارٹمنٹ کے مالک کے ساتھ رینٹ ایگریمنٹ کرنا تھا۔ رینٹ ایگریمنٹ میں اس نے بتایا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور کیلیفورنیا سے نئے شہر آیا ہے۔ خیر جیسے تیسے کر کے فرینک رینٹ ایگریمنٹ کر کے اس اپارٹمنٹ میں رہنے لگا۔ اب کچھ دنوں کے بعد فرینک کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ وہ ایک چائلڈ ڈاکٹر ہے۔ اب اس شخص سے ملاقات کے بعد
فرینک کو اندر ہی اندر خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس شخص کو معلوم ہی نہ پڑ جائے کہ وہ ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ نیو یارک سے بھاگا ہوا ایک مجرم ہے۔ اب اس ڈاکٹر نے فرینک کو کئی بار اپنے ہسپتال میں آنے کی دعوت دی، لیکن فرینک نے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ اب اسی دوران فرینک نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک جعلی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیا تھا۔ اس سرٹیفکیٹ میں لکھا تھا کہ اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اب تک اس چائلڈ ڈاکٹر کی فرینک سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، جس وجہ سے ایک دن وہ اسے زبردستی اپنے ہسپتال لے آیا۔ اسی طرح ایک دن فرینک کے چائلڈ ڈاکٹر دوست کے ہسپتال میں ویکنسیز آئیں اور فرینک کو اس ہسپتال میں نوکری کے لیے رکھ دیا گیا۔ اب فرینک کو اس کے دوست کے ہسپتال میں نوکری تو مل چکی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا کہ کہیں اس کا فراڈ پکڑا نہ جائے۔ یہاں پر بھی اس سے ایک سپروائزر کی نوکری دی گئی تھی اور اس کے انڈر کئی نرسز اور ٹرینرز کام کر رہے تھے۔ فرینک کو جب بھی کسی مریض کو چیک کرنا ہوتا تو وہ یہ ذمہ داری کسی ٹرینر یا نرس کو دے دیتا تھا تاکہ وہ خود کو پکڑے جانے سے محفوظ رہ سکے، لیکن آخر وہ کب تک خود کو بچا سکتا تھا؟ فرینک کو اس ہسپتال میں نوکری کرتے ہوئے اب 11 مہینے ہو چکے تھے۔ چونکہ یہ ایک چائلڈ ہسپتال تھا، اب فرینک کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے فراڈ کی وجہ سے کسی بچے کی جان ہی نہ چلی جائے، لہذا اس نے یہ نوکری بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے شہر لوسیانا شفٹ ہو گیا۔ اب لوسیانا شہر شفٹ ہونے کے بعد فرینک ایبیگنیل کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ فرینک نے اس لڑکی کو بتایا کہ وہ ایک وکیل ہے اور ابھی وہ بے روزگار ہے۔ فرینک کی اس لڑکی سے کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ لڑکی فرینک کو ایک پارٹی میں بلاتی ہے اور پارٹی میں اس کی ملاقات ایک کورٹ کے وکیل سے کرواتی ہے اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہے کہ اس کا دوست ایک اچھا وکیل ہے لیکن ابھی وہ بے روزگار ہے، لہذا وہ اسے اپنے ساتھ نوکری پر رکھ لے۔ اب وکیل کہتا ہے کہ اس سے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اگر وہ اس ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے پاس کر پاتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ نوکری پر رکھ لے گا۔ فرینک نے پارٹی سے واپس آنے کے بعد قانون کی کئی کتابیں پڑھیں اور ٹیسٹ دینے کے لیے خود کو اچھی طرح سے تیار کرنے لگا۔ اب تک فرینک کی عمر 20 سال ہو چکی تھی اور وہ خود کو ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے تیار بھی کر چکا تھا۔ ٹیسٹ دینے کا وقت آیا اور فرینک نے کوئی بڑی ہی بہادری سے ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے لیے اور اسے نوکری پر رکھ دیا گیا۔ اب فرینک کورٹ میں نوکری کر رہا تھا اور سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن کورٹ میں اس کی ملاقات ایک نئے وکیل سے ہوئی۔ اس وکیل کو فرینک بتاتا ہے کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لے چکا ہے۔ اب اتفاقاً وہ وکیل بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے چکا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں فرینک سے پوچھا کہ پڑھائی کے دوران ان کا پروفیسر کون تھا۔ اب فرینک چونکہ جھوٹ بول رہا تھا، اس لیے اسے ہارورڈ یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے بہانہ بنا کر اس وکیل سے جان چھڑائی اور واپس گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ اس کی ملاقات پھر سے اسی وکیل کے ساتھ ہو جائے، وہ جلد ہی یہ شہر چھوڑ دے گا۔ دوستو، اب لوسیانا شہر سے بھاگنے کے بعد فرینک ایک دوسرے شہر شفٹ ہو گیا اور یہاں پہنچ کر وہ قدم رکھتا ہے ایک یونیورسٹی میں۔ یونیورسٹی میں پہنچ کر وہ وہاں کے ایڈمنسٹریٹر کو یقین دلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جس شہر سے آیا ہے وہاں پہلے وہ ایک پروفیسر تھا اور اب وہ اس یونیورسٹی میں نوکری کرنا چاہتا ہے۔ کافی محنت کے بعد ایڈمنسٹریٹر اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور فرینک اس یونیورسٹی میں جھوٹا پروفیسر بن کر پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب تک فرینک کو اس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے 8 سے 10 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اب تک فرینک کے فراڈ کی خبریں امریکہ کے مختلف شہروں میں پھیل چکی تھیں۔ اب پولیس کے ساتھ ساتھ FBI کی ٹیم بھی اسے تلاش کر رہی تھی۔ جب فرینک تک یہ بات پہنچی تو وہ فوراً سے امریکہ چھوڑ کر یورپ شفٹ ہو گیا اور پھر یورپ میں بھی اس نے کئی فراڈ کیے، لیکن اب فرینک کے فراڈ مزید نہیں چلنے والے تھے کیونکہ FBI ٹیم کو پتہ چل چکا تھا کہ فرینک فرانس میں موجود ہے۔ FBI ٹیم وارنٹ لے کر فرینک کے پاس پہنچی اور پھر اسے فرانس کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد اسے نیو یارک کی جیل میں شفٹ کر دیا گیا اور وہاں پر فرینک ایبیگنیل کو 12 سال کی سزا سنا دی گئی اور یوں فرینک کے فراڈ کی کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اب کہا جاتا ہے کہ فرینک اپنی سزا مکمل کر کے رہا ہو چکا ہے اور آج اس کی عمر 76 سال ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ فرینک کے فراڈ کی کہانی اتنی مشہور ہوئی کہ اس پر ایک ہالی ووڈ فلم بھی بنائی گئی جس کا نام ہے کیچ می اف یو کین، اور یہ مووی کافی زیادہ سپر ہٹ بھی ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملیں گے اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔